کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو دین میں آیا اور جو نئی ہے وہ اچھی ہو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اچھی ہے، حسنہ ہے. تو ایک حدیث ہم دیکھیں گے جس حدیث میں سوال کا جواب ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عمل یقرب الی الجنہ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا، الا قد امرتکم بہ، اور میں نے اس کا حکم نہیں دیا. مطلب ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے حکم نہیں دیا. ولا عمل، اور ایسا کوئی عمل نہیں یقرب الی النار، جو جہنم کے قریب لے جائے گا، الا قد نہیتکم عنہ، سوائے یہ کہ میں نے اس سے روک دیا. مطلب ساری کی ساری جو چیز جنت کے قریب لے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ساری وہ جو چیزیں جہنم کے قریب لے جائے گی اس چیز سے ہمیں روک دیا. نیکسٹ، اب یہاں پہ ہم سوال کے ایک اہم حصے پہ آتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی 3 دن تک. پھر یہ ہوا لوگ بہت بڑی تعداد میں جڑنے لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن باہر نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ انہیں ڈر تھا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی اور تم نہیں کر پاؤں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ، تھوڑے لوگ وہاں ایک چھوٹی جماعت بنا کر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، بعض لوگ وہاں پہ جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں. یہ چلتا رہا معاملہ یہاں تک آ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا یہ تو انہوں نے کہا کہ ابھی پھر سے ہم سب مل کر ایک بڑی جماعت سے نماز پڑھیں گے. اور جب یہ ہوا تو وہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ چیز کیا بدعت تھی یا نہیں تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو سنت تھی جو انہوں نے زندہ کیا. لیکن لفظ بدع دین میں نئی چیز، یہ عربک زبان کا بھی لفظ ہے. مثال کے طور پہ کوئی موبائل کا لیٹسٹ ماڈل آیا اور آپ عربک میں بات کر رہے ہو تو آپ کہوں گے نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اس کا مطلب روز یہ چیز دیکھنے نہیں ملتی تھی اور اب وہ چیز دیکھنے ملی، مطلب کتنی اچھی چیز دیکھنے مل رہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. لیکن کیا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک عمل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے روک رہے ہیں. جب وہ وجہ نہیں رہی، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ وجہ نہیں رہی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا. میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ہم عاشورے کا جو روزہ رکھتے ہیں تو صرف 10 تاریخ نہیں رکھتے ہیں، 10 کے علاوہ ساتھ میں 9 بھی رکھنے کی حدیث ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی رکھوں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے. کیے کیا؟ نہیں کیے. سنت ہے یہ؟ ہاں. کیوں؟ انہوں نے کہا، انہوں نے خواہش اظہار کی. صرف اگر بتایا تو بھی سنت ہے. تو یہاں تو 3 دن تک کیا تھا نا. تو یہ چیز کیسے نئی چیز ہو سکتی ہے؟ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے. مثال کے طور پہ قرآن میں سورہ احقاف میں سورہ 46 آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من رسولی، میں رسولوں میں کوئی بدع رسول نہیں ہوں. بدع رسول یعنی کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول میں نہیں آیا ہوں. مجھ سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں. مطلب تمہیں اتنا کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو بھیجا؟ میں کوئی پہلا رسول تھوڑی ہوں. تو یہاں پہ لفظ بدع جو آیا ہے وہ کوئی دین میں نئی چیز کے اعتبار سے نہیں، لیکن زبانی لفظی اعتبار سے. میں امید کرتا ہوں کہ عربک زبان کے اعتبار سے لوگ یہ بات کو سمجھتے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں. اس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں دلیل اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر کبھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس حدیث میں آیا من سن سنتا حسنہ، جو کوئی ایک اچھا کام شروع کرے گا اسے اس کا اجر بھی ملے گا. جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا. اور پھر آتا ہے من سن سنتا سیئہ، جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا گناہ بھی ملے گا. جو کوئی اسے دیکھ کر وہ برا کام کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا اور اس کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پر اس حدیث کو بتا کر بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر آتا ہے سن سنتا حسنہ، جو کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو بولتے ہیں دیکھو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. یہ دلیل ہے کہ دین میں نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ دلیل ہے یا آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے. جو کوئی اچھا نیا کام شروع کرے گا، سنتن حسنہ، کوئی کام شروع کرے گا، اچھا کام شروع کرے گا، اس کو اس کا اجر بھی ملے گا. اسے دیکھ کر جو لوگ کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا. یہ کون بتایا؟ جی جی بہت اچھا. مطلب سنتن حسنہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو ثابت ہے، جو وہ شخص نے
جاری کیا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے جو گھر میں کہے کہ دیکھو ہم لوگ سب صبح کے وقت پر بیٹھیں گے, تھوڑا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, پوری فیملی ممبرز بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ, جتنا اس نے کیا اس کو اس کا اجر ملے گا. انتقال کے بعد بچے بعد میں بھی بیٹھ رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ, جتنا قرآن وہ لوگ بھی بعد میں پڑھیں گے اس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا, کیونکہ انہوں نے شروع کیا نا. مثال کے طور پر کوئی اگر درس شروع کرے کہ ہماری ایریا میں یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ درس شروع کریں گے. اب وہ درس شروع کیا انہوں نے, خود تو جتنے درس انہوں نے کیا اس کا اجر ملے گا, لیکن انتقال کے بعد بھی وہ درس چلتا رہا تو بھی اجر ملتا رہے گا.